نہیں نہیں بالکل ایسا پریشر ویشر تو نہیں ہے، کیونکہ آپ جب بھی کسی آئی سی سی ٹورنامنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو آلموسٹ اپنے سارے گیمز ہی جیتنے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح یہاں آئے تھے جب، تو ہم کو یہی تھا کہ ہم سارے گیمز جیتیں گے، سارے گیمز میں اپنا بیسٹ دیں گے. ایسے ہی ہم جو گیمز کھیلیں گے اس میں بھی انشاءاللہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران احمد، ڈیلی سچن سے. سر 2009 میں پاکستان ٹیم نے اس میگا ایونٹ میں کامیابی حاصل کی تھی. اس کے بعد اب آپ کی تیاری کیسی ہے؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایونٹ میں اب آپ کی قیادت میں ٹیم کیسی کارکردگی دکھائے گی تاکہ ایک دفعہ پھر قوم کو خوشی مل سکے جو آپ کی قیادت میں ٹیم کو ردم ملا ہے؟ بالکل 2009 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کافی چھوٹا تھا، لیکن کافی عرصہ ہی ہو گیا ابھی تو، لیکن ہماری پریپریشن الحمدللہ کافی اچھی ہے. ہم لوگ کافی دیر سے ایک ساتھ کرکٹ کھیلتے آئے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے 6 مہینے میں ہم لوگ سیریز بھی ایک بھی نہیں ہارے، اور موسٹ آف دا گیمز بھی جیتے ہیں. پریپریشن وائز ہماری بہت اچھی پریپریشن ہے الحمدللہ، اور اٹس جسٹ اباؤٹ ناؤ کہ ہم ایگزیکیوٹ کیسا کریں گے جب گیم سٹارٹس ہوں گی. دا وے وی ہیو بین ایگزیکیوٹنگ فرام لاسٹ 6 منتھ، اگر ہم ویسے ہی ادھر بھی کرتے ہیں تو آئی ہیو فلی بلیو وی کین ون دس ٹورنامنٹ. سلمان، جب سے آپ نے 3 نمبر پہ بیٹنگ سٹارٹ کی ہے تو ایک ڈفرینٹ سلمان علی اگا ہمیں نظر آئے ہیں، تو آپ اس ورلڈ کپ میں اسی نمبر پہ کنٹینیو کریں گے یا اپنے آپ کو پھر فلیکسیبل رکھیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے ابھی 3 نمبر پہ کافی اچھا چل رہا ہے، تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ول بیٹ 3. سلمان بھائی، جیسے کہ اب پاکستان کے 3 میچ ہیں اور رن ریٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے سپر 8 میں جانے کے لیے، ان 3 میچز کے علاوہ چوتھا مقابلہ ویدر سے بھی کرنا ہے کیونکہ کالڈ آف ہوا، پہلے وارم اپ میچ بھی، کل ایک پریکٹس بھی انٹرپٹ ہوئی بارش سے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیں گے ان تینوں میچز کی طرف؟ آئی تھنک اگر ہم اپنے جو پلانز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کو دیکھیں اور تینوں گیمز جیتیں تو میرے خیال سے پھر ہمیں رن ریٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ویدر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو اس چیز کو سوچنا اور اس سے لڑنے کا مجھے لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور ہم ایز اے ٹیم یہی سوچتے ہیں کہ جو چیز کنٹرولیبل ہے وہ کریں. کنٹرولیبل یہ ہے کہ ہم اچھی کرکٹ کھیلیں اور اپنے تینوں میچ جیتیں، اور ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں. سلمان میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال، فخر زمان کی جو پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے وہ پاکستان کے لیے ان کی بڑی سروسز ہیں، تو ایسا بظاہر باہر بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید خواجہ نافع کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بابر یا فخر دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھے گا تو پاکستان 200 رنز کو ٹچ کر سکتا ہے، جیسے ہم نے لاہور میں بھی دیکھا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے ایشیا کپ اور اب T20 ورلڈ کپ کے اندر یہ جس طرح کی چیزیں یا جس طرح کی خبریں، کیونکہ فیلڈ سے ہٹ کے، کرکٹ سے ہٹ کے زیادہ تر اب کیونکہ کرکٹ کے اندر چیزیں آ چکی ہیں، تو ایز اے اسپورٹس مین پلیئرز آپ لوگ سوچتے ہو کہ گیم کے اوپر کم بات ہو رہی ہے اور ادھر ادھر کی چیزیں یہ پچھلے 2 ایونٹس سے جو کنٹروورسیز بڑی ہوئی ہیں؟ پہلا سوال آپ کا، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے 15 لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جو بیسٹ کمبینیشن ہے مجھے ہم وہی کھلانے کی کوشش کریں گے. اس میں اگر کوئی سینئر پلیئر یا فخر یا بابر نہیں فٹ ہوتے تو ہم نہیں کھلائیں گے ان کو، ہم وہی کھلائیں گے جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہے. اور فخر نے آئی تھنک پچھلے 10 سالوں میں پاکستان سے بہت پرفارمنس کی ہے، ایسے ہی بابر نے بھی بہت پرفارمنس کی ہے، اینڈ میری فلی سپورٹ ان لوگوں کا ہے. لیکن جو ٹیم کے لیے بہتر ہے ہم پلینگ 11 وہی بنائیں گے. اور دوسرا آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ کہ جو ابھی 2 ایونٹ ہو گئے ہیں ان میں ابھی جیسے یہ ایونٹ سٹارٹ ہی ہوا ہے تو کرکٹ سے زیادہ مطلب پریس کانفرنس میں بھی آتے ہیں تو کرکٹ سے زیادہ دوسرے سوال زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر ایز اے اسپورٹس مین آتے ہیں اور کرکٹ کی بات ہی کرنے آتے ہیں، کرکٹ کھیلنے ہی آتے ہیں، تو چیزیں وہاں تک ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر ہم ایز اے ٹیم اور ایز اے انڈیویجول کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور ان چیزوں کو زیادہ دیکھیں نہیں، سوچیں نہیں، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو جتنا اوائڈ کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے اور آپ کی گیم کے لیے بھی. اچھا سلمان بھائی، یہ بتائیے گا کہ کل کے میچ میں ٹاس کی کتنی اہمیت ہے؟ اگر ٹاس جیتے ہیں تو کیا فیصلہ کریں گے؟ اور دوسرا، شائقین کرکٹ کو بھی تھوڑی سی آپ اپنی زبانی یہ بتا دیں کہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ایک تو میچ میں نے بھارت سے بائک آؤٹ کر دیا، پھر اگلا میچ میں بارش ہو جاتی ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، ڈرا ہو جاتا ہے، تو اس سے پاکستان کے آگے جانے کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو شائقین کرکٹ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیز واقعی ایسی ہے یا نہیں؟ مطلب میں ابھی پہلے بھی آنسر کر چکا ہوں کہ ویدر ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ایک چیز ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے بات کرنا اور اس کے بارے میں ایز اے ٹیم ہم اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے، اور جو چیز کنٹرول میں نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم کو جو 3 میچ ہے وہ جیتنے کیسے ہیں. اب ویدر کیسے رہے گا کیسا نہیں رہے گا اس سے ہم کو ڈیل کرنا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں زیادہ. سلمان میں 2 کویسچن ہیں. پہلا کویسچن یہ ہے کہ جیسے بات کی جا رہی ہے پاکستان ٹیم سے ریلیٹڈ پوری فائنینشلی ہم دیکھتے ہیں کہ جڑی ہوئی ہے آئی سی سی کی اکانومی کا ایک بہت بڑا پارٹ، تو پلیئر کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے جب ہم دیکھتے ہیں رسپانسبلٹی فیکٹر ایز جا کے گراؤنڈ کے اندر پاکستان کی اس
لیول کی ریپریزنٹیشن ہو جہاں پہ اسی طرح کے رزلٹ جو قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ آئیں, کیونکہ کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میچ کے اندر وہ رزلٹ نہیں مل پاتے, تو وہ اب ہرٹ ہو رہی ہے ایک چیز. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ڈیتھ اوورس کا پاکستان کا جو چیلنج ہے ہم دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی ٹورنامنٹس میں, ابھی جو ہمارے پاس کرنٹ آپشنز ہیں اس میں دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیتھ اوورس کے اندر جو بھی ٹورنامنٹ ہم پاس اٹھا کے دیکھتے ہیں تو لاسٹ 3 اوور میں 4 اوور میں جب بھی ٹیم آگے جا رہی ہے ناک آؤٹ میں ہم لوگ ہارتے ہیں, تو ہمارا یہ چیلنج ایک بہت بڑا ہے, تو اس کے لیے کیا آپ کے مائنڈ میں ہے؟ جی بالکل, آپ نے پہلا کال کیا کہ ایز اے پروفیشنل ہم اپنے ملک کے ایمبیسڈرز ہیں, ہم اپنے ملک کو یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے, آپ کسی کی کوشش میں یا کسی کی ابیلٹی پہ یا کسی کی ایفرٹس پہ وہ نہیں کر سکتے ڈاؤٹ, لیکن ہاں رزلٹ ہماری طرف نہیں گئے اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, اور آنیسٹی سے بتانا پڑتا ہے یہ چیز کہ بھئی ہم نے اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیلی جس طرح کی کرکٹ ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا ایز اے ٹیم ہم لوگ خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے, اور ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی گیم کو انہانس کرتے جائیں, اور جو پریشر سچویشن میں ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں وہ نیکسٹ نہیں ہوں, اور اسی ٹورنامنٹ میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے. اور ڈیتھ بولنگ جی بالکل ہمارا ایک کنسرن ضرور ہے, لیکن اگر آپ پچھلے 6 مہینے سے دیکھیں گے تو ہماری اس ایریا میں کافی امپرومنٹ بھی ہے, اور کوچز کے ساتھ بولرز جو ہیں جو ابھی موجود ہیں یہاں پر وہ کافی کام کر رہے ہیں, اور اس بارے میں ان لوگوں کو آئیڈیا بھی ہے, اور وہ اس بارے میں کنسرن ضرور رکھتے ہیں, اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی اس ٹورنامنٹ میں وہ چیزیں جو پچھلے رپیٹ ہوئی ہیں وہ رپیٹ نہ ہو انشاءاللہ. سلمان, جو عثمان طارق ہیں, سب لوگ ان کے ایکشن کے حوالے سے بات کریں, کچھ ایسا پلان آپ نے بنایا کہ ہم اس کو ایکسپوجر جو ہے وہ کم سے کم دیں, جو اہم میچز ہیں اس میں کھلائیں, تاکہ اگر کوئی ہوتا بھی ہے ایسا کہ ان کے اوپر کنسرن شو کیے جاتے ہیں تو ان کو محفوظ رکھا جا سکے؟ آئی تھنک اس کے ایکشن پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بات ہوتی ہے, کیونکہ میری نظر میں اس سے فیئر ایکشن, اور وہ 2 دفعہ ٹیسٹ ہو کر بھی آ چکے ہیں اور وہ کلیئر بھی کر چکے ہیں. اب اینڈ میں وہ پھر بات یہی آ گیا کہ اپنے گلے پہ لٹکا دیں کہ میں کلیئر ہوں, اور کسی بیٹسمین کو پہلے بتائیں کہ جی میں کلیئر ہوں. اب بات وہاں تک آ گئی ہے. میرے خیال سے اس کے ایکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ ٹیم کا ایکس فیکٹر ضرور ہے, اور ہمیں جہاں ضرورت لگے گا کہ ہمیں ایکس فیکٹر کی ضرورت ہے ہم وہاں پر ان کو ضرور یوز کریں گے. We'll go for 2 more questions in Urdu and after that we are going in for English. Okay, you take for the first one. سلمان بھائی, ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ قذافی میں بھی جو میچز ہوئے ہیں, ہم اگر ٹاس بھی جیتی ہوئے ہیں تو ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں, ہم چیز کی طرف نہیں جا رہے. تو اس بار ہمیں اس ورلڈ کپ میں کیا کنڈیشنز کی وجہ سے آپ لوگ یہ فیصلہ کر رہے تھے, کہ یا کہ آپ لوگ کمفرٹیبل تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے ٹاس جیت کر ہمارا یہ فیصلہ ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ایزی رہتا ہے؟ نہیں, بالکل کنڈیشن بیس رہتا ہے. ہم لوگوں پہ اپنے پہ اتنا بلیو ہے ایز اے ٹیم کہ ہم چیز بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ٹوٹل سیٹ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹوٹلی کنڈیشن بیس رہتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے جہاں پر چیز کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پر چیز بھی ضرور کریں گے. سلمان بھائی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ موسم جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ ایگزیکٹلی کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے جو نیچر سے ہے, لیکن کچھ ریزلٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈی ایل میتھڈ کے تھرو آتے ہیں, اور پاکستان کا اگر اوور آل ریکارڈ دیکھیں ڈی ایل میتھڈ کے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں اتنے زیادہ. تو اس کے اوپر کوئی ورکنگ کی ہے, کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر ہوتے ہیں بارش سے افیکٹڈ ریزلٹس آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی کام کیا جائے؟ مطلب اس کے اوپر آپ کام تو کوئی نہیں کر سکتے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو پرٹیکولر ٹائم پر آپ کو اس ٹائم پہ سچویشن ہوگی جو ڈی ایل یا اسکور کرنا ہوگا یا اسکور روکنے سے پیچھے رہنا ہوگا, تو اس ٹائم کوشش کریں گے کہ وہ مطلب رنز بھی جتنے چاہیے وہ بنائیں, اور جتنے رنز نہیں دینے اتنے نہیں بھی دیں. یہ ویسے بھی مطلب کنڈیشن بیس ہی ہوتا ہے, اور پرٹیکولر ٹائم پہ ہی ہوتا ہے جو اسٹیشن پہ آئے گی بات. ابھی تو میں مطلب کہہ نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے بارش نہ ہی ہو, اور ہم لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ بارش ہونی ہے نہیں ہونی ہے. ویدر پہ مجھے لگتا ہے سری لنکا میں تو آپ کچھ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ 10 منٹ میں بارش ہوئی تو 10 منٹ میں سورج نکل آتا ہے. تو جو اس ٹائم پہ سچویشن آئے گی اس پہ ضرور کریں گے. جی کیوں نہیں کریں گے. Correct, you can go ahead. Skipper, since the Asia Cup, Pakistan have an excellent record in T20 internationals. But, how important is it to bring your A game when you're playing these associate nations? We remember in the last World Cup, you had a tough game against USA. In that sense, how important is it to get your entire focus ahead of the game? It is very important, very, very important, because sometimes you haven't played much against these side and you don't really know their weakness and strength, and to be honest, the players as well. So it's very, very important to bring your A game, and we as a team only think about how we can execute our plans for 40 over. And I thoroughly believe if we can do that, we are a team who can beat any side in the world. Being an outsider, I'm just wondering, do you guys feel somewhat hurt? Pakistan traveled to India for the World Cup in 2023. India has not come to your part of the country.
and then, you know, I mean, during the Asia Cup, the whole handshake thing. Do you guys feel hurt? Oh, we don't really hurt or anything like that. But yeah, for game, it's not good. I can say that, like, with my chest open, like, for the game, these things obviously should not happen. And me growing up as a kid, always have seen people doing what required for the game to be improved. And I think by doing that, to some extent, we are role models. We don't do that, because if we do that, then kids are going to pick up this, and tomorrow, like, they are going to do the same things. So I think these things should not happen, because if you think role models, I think role models doesn't do this stuff. Madhusha, go ahead. Just on a personal note, Salman, your personal game has come on leaps and bounds as of late. You've kind of flipped a gear. You're playing at a much higher strike rate. What has brought that on, and what's helped you take that next step? I think there was a time between Tri-Nation Series against Sri Lanka and Zimbabwe. There was a time between like month or so for me to analyze my game, what is going wrong. I was not doing well in T20s. I was doing well in test matches and one days, but I couldn't bring that game to ODI or T20s. So that month or so really helped. And I think that's something I used to go with batting as a captain, but now I'm not. I'm just going as a batter and just go and express myself and enjoying the game. So I think I have learned how to put the captaincy away when I go to bat, and it's thoroughly, it's a little bit change in my technique as well, but I think mostly it's like mindset. And on the flip side, we see there's been a lot of criticism online of Baba Azam. He's obviously your most special player, but strike rate wise, he has not flipped that switch. Is that a directive from the team, or is that something that he's working on to actively do? No, he has been working on his game because he knows he needs to up his game, which is good. If the batter knows and he's trying, that's all you can do. And he's a very, very key player for us in these conditions, because he's someone who will hold world end or give us a stability. That's his role is going to be. And he's a key player for us. If he's in form and scoring runs, Pakistan will mostly win games. Salman, Pakistan hasn't had won a big tournaments in the recent past. So this group has come together. So how important is for this tournament is for your team? And just given the so much uncertainty around the India-Pakistan game, as a playing group, how do you prepare such games? Because there is a lot of things going behind the stage. And also yesterday Sri Lanka also they worried about like if the match doesn't happen, there'll be like a lot of financial implications over here with tourism and stuff. So given that huge thing that brings about, if it were to you, how would you deal with the situation? By just avoiding that. Like, it's something we as a group in our circle, we don't really talk about, and we don't really see what's happening outside in the group. And I think that's the best we can do. We can avoid all this and just focus on our game. And for Sri Lanka, there is other 3 games as well. I know Sri Lanka loves us and we love them as well. They always supported us, and that's what we have done as well. They come numbers when we play against Sri Lanka or any side in Sri Lanka. So there is other 3 games. They can come and watch that. We will try to entertain them and try to win the games for them. Final question. You've obviously had a great run of form lately. I think it's one of the best runs of form into a World Cup you could hope. You've won matches in Sri Lanka, you've won matches against Australia. But there's always, in good times, you've got to think about what you still need to improve. So what are the things that you guys are focusing on, areas that you consider that you could definitely improve in? I think replicate that performance game in, game out, week in, week out. Because in these tournaments, you have to be consistent. You have to do well in every single game. And we have done well in previously as well. We just won a series against Australia 3-0. And we just want to replicate that series here and try to do the same in batting, bowling and fielding. And just keep doing that in every single game.